ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کو عاجز کر دیا، لیکن آئنسٹائن نے، یہ جرمن تھا اور اس کو یہودی تھا، تو یہود کی نفرت میں ہٹلر نے اس کو نکال دیا تھا، جو امریکہ چلا گیا۔ پھر یہ ہیوسٹن میں رہا، وہاں اس کا 1953 میں انتقال ہوا۔ تو وہ سائنس کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو معراج پہ صادق آتا ہے کہ اگر روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 یوں کیا اور 1,86,000 مائل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر طے ہو گئی۔ اگر کوئی انسان اپنی رفتار روشنی کے برابر کر لے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا، ٹائم اس کے لیے رک جائے گا۔ یہ ایک آج کی عقلی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو روشنی کیا پتہ نہیں کس رفتار سے اللہ اپنے حبیب کو لے کر گیا۔ رات اسرا، رات کا سفر، اللہ کی طرف جو سفر ہے نا وہ رات کو ہی طے ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا اس وباللیل وبالاسحار هم یستغفرون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھی بہت تھوڑا سوتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ تو اس کے ہر لفظ پہ غور کرنا کہ تھوڑا ہونے کا مطلب کیسے پایا جاتا ہے۔ کانا فعل ناقص، تو تھوڑا کا مطلب آ گیا۔ قلیل ویسے ہی تھوڑا، من تبعیض کا ہے، جو چیز کو باز کر دیتا ہے وہ بھی تھوڑا۔ من اللیل، ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے۔ حجا مختصر نیند کو کہتے ہیں، گہری نیند کو نہیں کہتے۔ وہ صبح آپ کو اٹھا رہے ہیں، وہ فجر ہو گئی، اٹھو اٹھو اٹھو، کم نیند۔ کانو تھوڑا، قلیل تھوڑا، من اللیل تھوڑا، ما تھوڑا، حجا تھوڑا، اور پھر بالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر وہ پچھلی رات کو بیٹھے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کے جاگنے کی بیٹا عادت ڈالو، چاہے 2 نفل پڑھ کے 2 نفل پڑھو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہارا نام آ جائے کہ یہ بھی رات کو ماتھا ٹیکتے تھے۔ رات ہی اللہ کے نبی پر وہی رات کے وقت اتری جب آپ غار حرا میں تھے، دن میں جبریل نے رات کو آئے، پیر کی رات کو تشریف لائے اندھیرے میں۔ تو خیر، اس اسرا بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر لے گئے۔ خواب میں تو کہیں بھی چلے جاؤ، میں جنت میں گیا، جنت دیکھی میں نے خود 2 دفعہ، تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، یہ بلندی کب آئی؟ جب آپ تھک کے چور ہو گئے۔ 10 دن کے اندر 2 آسرے اللہ نے اٹھا لیے۔ حضرت ابو طالب باہر تھے، حضرت خدیجہ اندر تھی۔ 10 دن کے وقفے سے دونوں فوت ہو گئے، تو اب ٹوٹ گئے اور بکھر گئے۔ ابو لہب نے پہلے کہا کہ میں اب تیرا کفالت کروں گا، تو ابو جہل نے کہا تو کرے گا کفالت، جو محمد کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کا میٹر گھوم گیا۔ اس نے حرم میں اعلان کیا بنو ہاشم کی کوئی کفالت نہیں ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی کرو۔ اس کے بعد وہ اوجھڑیاں ڈالی گئیں اور گردن میں کپڑا لپیٹ کے اس کو مروڑا گیا اور گھسیٹے گئے، تھپڑ پڑے
یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے، پہلے رکاوٹ تھے۔ تو جب آپ بے بس ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف کے سفر میں جو پتھر پڑے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ پرانا طائف ہے، وہاں مجھے لے گئے کہ کتنے 3 میل آپ دوڑتے رہے اور پتھر پڑتے رہے۔ جب آپ مکہ واپس پہنچے تو آپ اس قدر کفار کی وہاں مطلب ان کا ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، تمہاری پناہ میں مکے میں آئی۔ اسباب کی دنیا ہے، نبی بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، اگر آپ چلے بھی جاتے کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک سے کہا کہ مجھے پناہ دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا، تو مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور آپ کو تلواروں کے سائے میں حرم شریف لایا، کہا کہ یہ آج کے بعد میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ابو جہل نے پوچھا تم اپنے مذہب پر ہو یا محمد کے مذہب پر؟ کہا نہیں میں اپنے مذہب پر ہوں، اپنے دین پر ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی رعایت کریں گے۔ اس واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہوا کہ جب آپ ٹوٹ گئے اور پس گئے، الا منتقلونی، کیا درد ہے ان الفاظ، الا منتقلونی، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ جو طائف کے بعد کی دعا ہے نا، اشکو الیک طوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، یہ حوانی علی الناس میں جو پکار اور فریاد ہے پہاڑوں کو پگھلا دے۔ یا اللہ تو نے مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر دیا، پتھر مار مار انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ الا من تکلنی، کس کے حوالے تو نے کر دیا؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا، چلیے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے۔ اسرا، سبحان الذی اسرا۔ تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین ایک عام مقولہ ہے، نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے گا۔ تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا اور 2 تھال تھے سونے کے، ایک میں زمزم کا پانی تھا اور ایک میں نور تھا۔ تو جبریل نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ چاک ہو گیا اور آپ کا دل نکال کے باہر لے لیا۔ اور آپ دیکھ، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا، تو اتنا حساس آپریشن ہوتا ہے اس کا، وہ دل نکالتے نہیں، دل وہیں ہوتا ہے اور اس کو پوری ایک مشین کے ساتھ مصنوعی سانس دیا جاتا ہے، وہ مشین بند ہو جائے آدمی مر جاتا ہے، لیکن جبریل نے دل کھینچ کے باہر نکال لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس میں وہ جو نور لائے تھے وہ سارا اس کے اندر بھرا، پھر اس کو ایسے کیا تو وہ بند ہو گیا، پھر اپنی جگہ پہ رکھا تو رگیں آ کے جڑ گئیں اپنے آپ۔ سبحان فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے۔ اور پھر ایسے ہاتھ پھیرا، یہاں سے لے کر یہاں ناف سے نیچے تک چیرا تھا دل کو، پیٹ کو بھی دھویا، پیٹ کو بھی دھویا اور دل کو بھی دھویا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کاٹا اور کوئی نشان نہیں تھا۔ جب جبریل نے ہاتھ پھیرا تو ویسے کو ویسے تھا۔ پھر ایک سواری جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، براق، اس پر آپ کو باہر وہ کھڑی تھی سوار کرایا گیا اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل، وہاں جب اس پر سوار ہوا تو وہ کودنے لگا، تو جبریل نے کہا تیری پشت پہ ان سے افضل ہستی آج تک نہیں سوار ہوئی، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو ایک دم وہ پسینہ پسینہ ہو گیا
پھر وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ آئے کہ اتریے 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو لے گئے کوہ طور پر کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ سے اللہ بات کرتے تھے، 2 نفل پڑھیے۔ پھر بیت اللحم لے گئے، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کہ یہ عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے کا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لایا گیا۔ اب یہ واقعہ دونوں طرح کی روایت ہے، پہلے پیش آیا یا آپ کے اترنے کے بعد پیش آیا، کہ سارے ارواح انبیاء جمع تھی اس دن۔ وہ تو معبد ہی تھا، مسجد تو ہمیں ملی، پہلے مسجد تو تھی نہیں، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، عبادت گاہ۔ وہ عبادت گاہ کا دروازہ بند کرنے لگا، خادم تو بند نہیں ہو رہا تھا، نے پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا۔ تو اس نے مصری بلایا، تو انہوں نے کہا اس کی جو اوپر والی ایسے ڈاٹ ہوتی تھی، اب تو لوہا ڈال دیتے نا، تو وہ اس طرح کر کے ڈاٹ ڈالتے تھے، وہ نیچے آ گئی، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو جو معبد کا پادری تھا اس نے کہا ڈاٹ نیچے نہیں آئی، آج آخری نبی کے آنے کا دن ہے، یہ ان کے استقبال میں دروازہ کھلا رہے گا۔ حالانکہ آپ کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرام دیا۔ جہاں انبیاء سواری باندھتے تھے وہاں اپنے براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء کی ارواح جمع تھیں۔ تو جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی اور اس بات پر مہر لگائی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں اور اگلوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا تو براق پہ نہیں ہوا، نہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، نہ پروں پہ بٹھایا، اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے کر گیا پہلے آسمان پر۔ دیکھو بچوں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلندی ملے، نام ہو، شہرت ہو، اور ذریعہ بناتا ہے صرف پیسے کو۔ لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد یہ برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا؟ پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے، دروازہ بند ہے، دستک دی، اندر سے دربان بولا، من کا جبریل، مماک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں، نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے، کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا۔ ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ۔ تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے اوپر چلے تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے،
کا من کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ، بلایا گیا؟ قال نعم ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بنا، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، هل من جبریل، من معک محمد، هل ارسل الیہ، نعم ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اعطی شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، من معک، هل ارسل الیہ۔ پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام، وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرہ ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرہ ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وحی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائے۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک، هل ارسل الیہ۔ ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر گئے 6ٹھے آسمان پر، تو پھر وہی سوال جواب، دروازہ کھلا تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب چلے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ نوجوان میرے بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت جتنی جنت میں داخل ہوگی نا وہ سب سے زیادہ ہوگی، میری امت اتنی جنت میں نہیں جائے گی جتنی ان کی امت جنت میں جائے گی، مجھے اس پہ رونا آیا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو 7ویں آسمان پر پھر وہی سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد دروازہ کھلا تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی لمبی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم، سلام کیجئے۔ جبریل نے کہا سلام کیجئے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے ان کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ماتھا چوما، گلے لگایا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آگے چلے تو کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک بات غور کرو، صحابہ نہیں کہا کہ اپنے صحابہ کو میرا سلام کہہ دینا، ورنہ پھر ہم تو نکل جاتے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، تو قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے تو سدرۃ المنتہا پر آئے۔ منتہا ہے جہاں مخلوق کی حد ہو جاتی ہے اور آگے لا مکان شروع ہو جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر بیت اللہ، بیت المعمور جسے کہتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے
طواف کرتے ہیں، پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور کم از کم کائنات کو بنے 25 ارب سال ہو چکے ہیں جو سائنسدان کہتے ہیں۔ اسی کو مان لیا جائے تو اندازہ لگا لو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے اس پر اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، اور وہ آخری مقام تھا۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے آگے جو جائے گا راکھ ہو جائے گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو بخاری شریف کی روایت تو یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ اب اس میں آگے علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا، اور دل بھی کہتا ہے اتنی دور بلایا تو دیدار تو کروایا ہی ہوگا، چونکہ ایک صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح روایت ہے، وہ انکار کرتی ہیں، نہیں دیکھا، کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دل کا وجدان یہ کہتا ہے، اور روایات صحابہ میں بھی بعض اس کے قائل ہیں کہ ملاقات ہوئی، بعض اس کے قائل ہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ آگے پھر بڑے بڑے کبار محدثین ائمہ کے اندر دونوں قول چلتے ہیں، تو کسی ایک پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بات یہ ہوگی کہ جو اپنے دل کو لگ گیا اس کے اوپر پورا زور لگا دینا، دوسرے کی نفی کر دینا۔ جس چیز کا مجھ سے مواخذہ ہی نہیں، سوال ہی نہیں، تو اس پر میں جنگ کا بازار گرم کرتا ہوں۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے یعنی میرا دل کہتا ہے کہ زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور کیا باتیں ہوئیں اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ، اپنے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا نرم کی، وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو خبر نہیں میں نے آپ کو جو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب بھی میرا نام آئے گا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا، سنگ سنگ چلے گا تیرا نام، ساتھ ساتھ چلے گا تیرا نام، رہے گا میرا نام، رہے گا تیرا نام، باقی سب فنا۔